تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر جو مصیبت آزمائش ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، ایک ایسا درجہ دینا چاہتا ہے کہ اس کے لیے جب انسان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پہنچانا چاہتا ہے اس درجے تک۔ وہ کس طرح پہنچاتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے اوپر آزمائش ڈال دیتا ہے، اور ایسی آزمائش ڈال دیتا ہے یا اس کی جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی یا اولاد کے لیے یا دنیا کے حالات میں اس کی پریشانی مصیبت ہوگی۔ جب وہ اس کے اندر صبر کرے گا اور صبر کر کے جب وہ اوپر کی طرف جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقام تک پہنچائیں گے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول تھے تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے۔ صحابی رسول نے اپنی بیوی سے ایک دن محبت میں کہا کہ آپ مجھ سے کیا مانگتی ہو مانگو، میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو۔ جب اس نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو، جب اس کو طلاق دینے کے لیے بات آئی تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ یہ تم کیا مانگ رہی ہو مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ میں جو چیز مانگتی ہوں وہ دے دو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے کل۔ وہ اس کی بیوی راضی ہوگی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تو راستے میں اس آدمی کو راستے میں چوٹ لگی، پتھر کے ساتھ خون بہا، پیپ بہا اس کا۔ تو اس کے بعد وہ اس کی جو بیوی تھی اس نے پٹی وغیرہ کی، اس کو واپس گھر لائی۔ تو اس نے کہا کہ کل جائیں گے۔ اس نے کہا کہ جب بیوی نے کہا کہ کل جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ کل آپ کہتے آپ مجھے طلاق دے دو، آج تم کہتے ہو مجھے طلاق نہ دو، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اس نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہوتا ہے، اس کے اوپر آزمائش ہوتی ہے، اس کے اوپر ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے، ہر وقت وہ اسی حال میں رہتا ہے کہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت ہوتی ہے اس کے اوپر، بیمار ہوتا ہے۔ تو جب سے میں آپ کے دلہن بنی ہوں، آپ کے گھر میں آئی ہوں، نہ میں نے آپ کو کبھی پریشان دیکھا، نہ میں نے آپ کو کبھی مصیبت میں دیکھا، اس لیے کہ میں نے کہ جس کے اوپر مصیبت پریشانی نہیں آتی وہ اللہ کے قریب نہیں ہے، لہٰذا میں ایسے بندے کے ساتھ کیوں رہوں جو اللہ کے قریب نہیں ہے۔ اس لیے جب میں آپ کو لے کر جا رہی تھی تو راستے میں چوٹ آئی تو مجھے اس وقت سے اندازہ ہو گیا تم یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو، کیونکہ تمہارے اوپر آزمائش آ گئی ہے، اس لیے میں اب آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ میرے دوستو، انسان کے اوپر جو آتی ہے مصیبت، وہ مصیبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک درجے تک پہنچانا چاہتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو لہٰذا صبر کریں، آزمائش جتنی بھی ہو، جس حال میں روحانی ہے، جسمانی ہے، جس حالت میں بھی ہے، لیکن جتنی دیر صبر کرو گے اللہ تعالیٰ بھی اسی کا صبر اتنا زیادہ آپ کو دنیا میں دے دے گا۔ اگر دنیا میں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر آخرت میں اس کا بدلہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔